اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اقسام الخبر، قال المصنف والخبر قسمان مفرد وغیر مفرد، فالمفرد نحو زید قائم وغیر المفرد اربعۃ اشیاء، الجار والمجرور والظرف والمظروف والفعل مع فاعلہ والمبتدا مع خبر۔ دیکھیے بات ہماری کل چل رہی تھی مبتدا اور خبر کے حوالے سے، اور ہم نے کہا تھا کہ مبتدا خبر کی بحث جو ہے وہ اہم ترین مباحث میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بہرحال میرے خیال سے آپ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، نہیں آئے تھے تو پڑھا بھی نہیں ہوگا، تو اس کو جا کے آج کا جو سبق ہے جب اس کو پڑھیے گا تو ساتھ میں اس کو ضرور لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر کی بحث کو پڑھیے گا، اور میرے خیال سے بہت کم پڑھا تھا کل، 14 منٹ پڑھا تھا ہم لوگوں نے، ہاں، تو اس کو پڑھ لیجیے گا اور اس کے بعد آج کی بحث کو پڑھیے گا۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا، دوہرا دوں تاکہ بات یاد ہے، کل ہم نے مبتدا خبر کی تعریف پڑھی تھی کہ مبتدا کیا ہے۔ کہہ رہے مبتدا هو الاسم المرفوع الخاری عن العوامل اللفظیہ۔ پنکھا بند کر دیجیے، سمجھ میں۔ سب سے پہلے کہا تھا کہ مبتدا کیا ہے، اسم ہے، تو ہم نے کہا کہ اصل جو ہے یہ ایک قاعدہ ہے، الاصل فی القیود ان یکون او ان تکون احترازیا، ٹھیک ہے، کہ قیود میں اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ احترازی ہوتی ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی اس سے احتراز کیا جاتا ہے کسی غیر سے، ٹھیک ہے۔ اب جب کہا کہ ہم نے کہا کہ مبتدا کیا ہے، اسم ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ فعل اور حرف نہیں ہوتا۔ پھر کہا کہ المرفوع، مبتدا کیا ہوتا ہے، اس میں مرفوع ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ منصوب و مجرور نہیں ہوتا۔ پھر کہا تھا العاری عن العوامل اللفظیہ، مبتدا وہ ہوتا ہے کہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی عامل لفظی نہیں داخل ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے، دیکھیں کہ عامل معنوی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اور وہ عامل معنوی کیا ہے، ہاں، وہ عامل معنوی کیا ہے، وہ ابتدا، هو الابتدا، کہ اس کا مبتدا کہتے کیوں ہے، چونکہ وہ ابتدا واقع ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مطلب مبتدا کیوں مرفوع ہوتا ہے، زید قائم، زید کیوں مرفوع ہے، ہاں، چونکہ وہ خامل ہے عوامل لفظیہ سے، ٹھیک ہے، یعنی خود ابتدا ایک عامل ہے، اور جو کہ البتہ وہ عامل معنوی آپ کو لفظ میں دکھائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عامل لفظیہ کہہ کر کس سے اعتراض کیا ہے، جیسے ابھی آج کی جو بحث میرے خیال سے اگر ہم لوگ پہنچے تو آج کی بحث یعنی کیا، جیسے کانا زید قائمن، ٹھیک ہے، ان اللہ عادل، اس طرح کی مثالوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ عادل، اس لیے کہ ہم کانا واخواتہا، ٹھیک ہے، یا انا واخواتہا، ان کے بارے میں کیا ہے کہ اصل میں یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو نواسخ کہا جاتا ہے۔ نواسخ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ نسخ کہتے ہیں باطل کر دینے والے کو، ختم کر دینے والے کو۔ تو ان کو کانا اخواتہ انا اخواتہ کو ناسخ کیوں کہتے ہیں؟ کہ چونکہ یہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے عمل کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ورنہ آپ دیکھیں تو کان اللہ حکیمن، کان اللہ حکیمن، یس میں کیا تھا جملہ، اللہ حکیمن، اللہ مبتدا اور حکیمن خبر، لیکن کانا داخل ہوا تو ڈبل ہو گئی، سمجھے، لے لیں، سنیے، کان اللہ، کوئی پیے گا آپ میں سے بلا تکلف، میں تو پی چکا ہوں، یہ لو من، سمجھے، کان اللہ حکیمن، تو یہ اللہ حکیمن تھا اصل میں مبتدا اور خبر، تو کانا داخل ہوا اور اس کے مبتدا خبر کے عمل کو منسوخ کر دے۔ اس طریقے سے ان اللہ عادل، اس میں کیا تھا، اللہ عادل، بہرحال تو یہ اس کی تعریف ہے۔ اس طریقے سے خبر کی بھی تعریف کی ہے، انشاءاللہ اس کو جو آپ لوگ مراجعہ کر لیجیے گا بعد انشاءاللہ۔ کل یہ کہا تھا کہ خبر کیا ہوتی ہے، خبر کیا ہے، مسند ہوتی ہے، اور وہ ہاں مسند الل وہ ہے مبتدا، تو خبر مسند ہے، مسند الہ نہیں ہے، اس میں تو دیا نا مسند الہ خبر، مسند الہ ہوتا ہے اور خبر اس میں مسند الہ ہوتا ہے، ہاں مسند الیہ، مسند الیہ ہے جی، والخبر هو الاسم المرفوع المسند الیہ، تو مسند الیہ، مسند الی المبتدا، وہی نا جس کی نسبت مبتدا کی طرف۔
اچھا، آج جو ہمیں یہ پڑھنا ہے وہ اقسام الخبر ہے نا، خبر کی قسمیں. تو کہہ رہے خبر کی 2 قسمیں ہیں، خبر یا تو مفرد ہوتی ہے یا غیر مفرد. اب اس غیر مفرد میں کیا ہے، غیر مفرد میں 4 چیزوں کو شامل کر لیا. غیر مفرد جو مفرد نہ ہو. اچھا مفرد نہ ہو تو یعنی کیا مطلب، یعنی یا اب اس کو جب مفرد نہ ہو، سنیے خبر یا تو مفرد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال جو ہے گزر چکی ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں. ہاں، اور غیر مفرد جب کہیں گے تو غیر مفرد کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. غیر مفرد یا جملہ یا شبہ جملہ. آسن تم جب ایسے سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. جملہ میں آپ کو جو کیا ہے مبتدا وہ یعنی ہو سکتا ہے مبتدا خبر مل جائے، فعل و فاعل مل کر جو کیا ہے جملہ ہو اور وہ خبر ہو، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. اور شبہ جملہ میں جار مجرور اور ظرف مجرور ہے، یعنی ان کا جو متعلق ہوتا ہے اس سے مل کر وہ خبر ہو جائے گی. واضح انشاءاللہ، بہت آسان سی بات ہے. ہاں پہلے ہم کو ذرا آگے پڑھنا ہے، وہ جو اہم بحث ہے اس کو جلدی سے پڑھے ختم کرتے ہیں. کیا یہ دو کر کے تو بتا سکتے تھے، جیسے کہ جیسے جملہ آئے گا، جملے اور شبہ جملہ میں جار مجرور جملہ، جملے میں تو 2 چیزیں ہیں، یا تو جملے اسمیہ جملے فعلیہ، اور شبہ جملہ میں ظرف مظروف آئے گا. تو الگ الگ کیوں کر کے بتائیں؟ مطلب یعنی یہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو آپ کسی اور طریقے سے بتائیں اور ہم کسی اور طریقے سے بتائیں. یہ اس چیز کو انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، شارح نے شاید اشارہ کیا ہے. دیکھیے اقول ينقسم الخبر الى قسمين الاول خبر مفرد والثاني خبر غیر مفرد. ٹھیک ہے، خبر کی 2 قسمیں ہیں، خبر مفرد ہوتی ہے اور خبر جو کہ کبھی جملہ یعنی غیر مفرد ہوتی ہے، جملہ نہ کہ غیر مفرد ہوتی ہے. والمراد بالمفرد ہونا ما ليس بجملہ. مفرد سے مراد ہماری کیا ہے کہ جو جملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یا شبیہ بہ جملہ نہ ہو. قائم من قولک محمد قائم. واضح انشاءاللہ. واضح انشاءاللہ. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ قائمون بھی جو کیا ہے جملہ ہی ہے ہو جائے گا، تو یہ مثال جو ہے وہ اتنی زیادہ کریکٹ نہیں بیٹھے گی. سمجھ رہے؟ وغیر المفرد نوعان، جو غیر مفرد ہیں وہ کیا ہیں 2 نوع ہیں، جملہ اور شبہ جملہ. والجملہ نوعان، جملہ پھر 2 ہے، جملہ یا تو کبھی اسمیہ ہوتا ہے یا پھر جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فالجملۃ الاسمیہ خود تعریف کر رہے ہیں ما تألفت من مبتدا و خبر. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں کہ جو مبتدا و خبر سے مل کر بنے. نہ ہو ابو ہو کریم من قولک محمد ابو ہو کریم. واضح انشاءاللہ. کیا اعراب ہوگا اس کا محمد ابو ہو کریم کا؟ کریں ایسے بھی بتا دو تو چلے گا. محمد یہ خبر ہے اسماء ستہ ہے کیونکہ اسماء ستہ ہے. یہ خبر ہے مرفوع ہے کیونکہ مرفوع ہے، علامت رفع واو ہے کیونکہ اسماء ستہ ہے، اسماء خمسہ. اور یہ مضاف قرار پائے گا، اور ہو جو ہے اس کا پھر ہو نہ کہ ہاں ہو ضمیر متصل مرفوع علامت رفع ضمہ. اور علامت یہ مرفوع کہاں ہے؟ نہیں یہ مجرور ہے، ہاں محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ. ٹھیک ہے. پھر کریمن کیا ہے؟ وہ کریمن جو ہے یہ خبر ہے، خبر ہے دوم نہیں، یہ خبر پوری مل گئی. آپ نے یہی غلط کیا ہے کہ محمدن جو ہے یہ مبتدا اول ہے، ٹھیک ہے، اور ابو ہو یہ مبتدا ثانی ہے، اور کریم اور پھر مضاف ہے، ہاں مضاف الیہ ہے، یہ ٹھیک ہے. کریمن جو کیا ہے یہ خبر ہے کس کے لیے؟ ابو کے لیے. ابو کے لیے کریمن خبر ہے، اور پھر یہ جملہ مبتدا اور خبر مل کر کیا ہے فی محل رفع خبر ہے کس کے لیے؟ محمد مبتدا اول کے لیے. واضح انشاءاللہ. یاد ہے؟ چلیے آسان، تم اچھی کوشش ہے. والجملۃ الفعلیہ ما تألفت من فعل و فاعل او نائب. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں کہ جو مل کر بنا ہوا ہو فعل فاعل یا پھر نائب فاعل سے. نحو سافر ابو ہو. واضح انشاءاللہ. من قولک محمد سافر ابو ہو. ٹھیک ہے. ونحو یضرب غلامہ.
من قولک خالد یضرب غلامہ. تو یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ محمد مبتدا ہے اور یہ سافر ابوہ یہ جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر ہے کس کے لیے؟ محمد کے لیے پہلی والی مثال میں. اور خالد یضرب غلامہ یہ مثال محل شاہد نہیں بنے گی، صرف یضرب غلامہ محل شاہد نہیں ہے اس میں، محل شاہد اس میں خالد یضرب غلامہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک بات جو مطلب پتے کی ہے، شاید وہ ابھی آنے والی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ جملے کو مبتدا کے لیے خبر بنائیں گے نا تو اس جملے میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے کہ جو مبتدا کو خبر سے جوڑے. اب یہ رابط جو ہے کیا ہے؟ ہماری اردو زبان میں ہے کی شکل میں، یعنی زید کھڑا ہے، زید آیا ہے، زید رو رہا ہے یا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ہے کی شکل میں بتا دیتے ہیں. فارسی میں است یا نیست یہ سب چیزیں ہیں جو رابط ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. تو تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ ضمائر جو کیا ہے یہ رابط ہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھیں تو اب جب کبھی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے جب کبھی بھی آپ کہیں گے کہیں پہ کہ کوئی جملہ جو کیا ہے خبر واقع ہو رہا ہے تو اس جملے میں کوئی ایسا رابط ضرور ہونا چاہیے کہ جو مبتدا سے اس کو جوڑے، ورنہ پھر وہ خبر نہیں ہو سکتی. جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ اگر آپ اس کو خبر کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. واضح انشاءاللہ. جیسے دیکھیے آپ ابھی ان سب میں دیکھیے آپ سب میں ہے، جیسے محمد ابوہ میں ابو میں ہاں کی زمین پلٹی سے محمد کی طرف، تو یہ ایک ربط ہو گیا. اور ربط میں عام طور سے جو ربط میں استعمال کیا تو وہ ضمیر ہوتی ہے، اس میں اشارہ بھی ہوتا ہے، ضمیر بھی ہوتی ہے. فَإِذَا سنیے گا فَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً فَلَا بُدَّ لَهُ، دیکھیے بات آ گئی، فَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ رَابِطٍ يَرْبَطُهُ بِالْمُبْتَدَا. تو جب کبھی خبر جو کیا ہے جملہ ہو تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا رابط ہو کہ جو اسے مبتدا سے کیا کرے؟ جوڑے، ربط دے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ اما ضمیر یعود الی المبتدا کما سمعت فی الامثلۃ السابقہ. ٹھیک ہے. اب یہ یا تو ضمیر ہو کہ جو اس مبتدا کی طرف پلٹے، جیسا کہ محمد ابوہ کریم میں ہے، ہاں کی ضمیر محمد ہی کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی محمد کا باب یہ کیا ہے؟ کریم ہو سر. ٹھیک ہے. وہ اما اسم اشارت نہ ہو محمد ھذا رجل کریم. بات انشاءاللہ. تو یہ ھذا یہ محمد ہی کی طرف پلٹ رہی ہے. وہ شبہ الجملہ نوعان ایضاً، جس طریقے جملے کی دو قسمیں وہاں شبہ جملہ کی بھی دونوں ہیں، ایک جار و مجرور اور ظرف و مجرور. بات انشاءاللہ. جار مجرور نحو فی المسجد من قولک علی فی المسجد ہے، تو علی کو آپ کیا کہیں گے؟ مبتدا مرفوع، اور فی المسجد کیا ہے؟ جار و مجرور متعلق ہے خبر محذوف سے. ٹھیک ہے. موجودن کہہ لیجیے، قائمن کہہ لیجیے جو ہے. والثانی الظرف نحو فوق الغصن من قولک الطائر فوق الغصن. بات انشاءاللہ. پھر آپ کیا کریں گے؟ الطائر مبتدا مرفوع علامت رفع ضمہ، فوقہ کیا ہے؟ ظرف، اور ظرف جو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہو مضاف، الغصن مضاف الیہ. اور جس طریقے سے جار و مجرور کو ایک اس کی ضرورت متعلق کی ضرورت ہوتی ہے، اس طریقے ظرف کی کو بھی متعلق کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی متعلق ہے کس سے؟ خبر محذوف سے. بات انشاءاللہ. ومن ذلك تعلم ان الخبر على التفصيل 5 انواع. اگر آپ پورے بحث کو اگر جوڑنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ خبر کی 5 اقسام ہیں: مفرد، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جار مع المجرور اور ظرف. ٹھیک ہے. پھر یہ نیچے میں تدریب علی الاعراب ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور انشاءاللہ، اور اس کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگر اس کو جب دیکھیں گے تب جو ہم نے اوپر میں ترکیب جو کی ہے وہ حل ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے کبھی اب اس طرح کے جملے جب آئیں گے تو آپ اس کا اعراب بھی کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے، تو اس کو بس ہلکے میں نہ لیجیے گا. نواسخ المبتدا والخبر، اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں. قال باب العوامل داخل المبتدا والخبر. دیکھیں اصل دیکھا جائے تو ہماری بحث کس میں چل رہی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ساری بحث ہم کب کیا پڑھ رہے ہیں؟ احسن، تو مرفوعات کی بحث پڑھ رہے ہیں. مرفوعات سے پہلے فاعل کو پڑھا، پھر نائب فاعل کو پڑھا، مبتدا خبر کو پڑھا، اور اب کیا ہے؟ جو ملحق مبتدا خبر ہے. اچھا، یہ ملحق مبتدا خبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا خبر پہ ہی داخل ہوتے ہیں، اس کو نواسخ کہتے ہیں. باب العوامل، وہ عوامل کے جو داخل ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ مبتدا اور خبر کے اوپر. وہ ہے ثلاثۃ اشیاء، اور یہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کانا و اخواتها، و ان و اخواتها، و ظن و اخواتها. واضح انشاءاللہ. اقول جی اقول قد عرفت ان المبتدا والخبر مرفوعان. آپ اس بات کو جان چکے کہ مبتدا اور خبر کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. جانا کہ نہیں آپ نے؟ جانا یقیناً. وعلم انه قد يدخل عليهما احد العوامل اللفظيه
فیغیر اعرابہما. دیکھیے یہ اگر اس کو سمجھیں گے تو پھر بات واضح ہوگی کہ جو ان کا تھا العاری عن العوامل اللفظیہ، یہ احتراز اس سے کیا تھا العاری عن اللفظیہ. کہہ رہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَا أَحَدُ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ. اب آپ یہ بھی جان لیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا خبر پر عوامل لفظیہ میں سے کوئی ایک عامل جو کیا ہوتا ہے داخل ہوتا ہے، فَيُغَيِّرْ إِعْرَابَهُمَا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ مبتدا خبر کا اعراب جو کیا ہے بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. جو مبتدا خبر کا اعراب مرفوع تھا اب وہ مرفوع نہیں رہتا. وَهَذِهِ الْعَوَامِلُ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَيْهِمَا فَتُغَيِّرُ إِعْرَابَهُمَا. ٹھیک ہے، علی ثلاثۃ اقسام. اب یہ جو عوامل ہیں کہ جو مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور اس کے اعراب کو بدل دیتے ہیں، ان کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ 3 اقسام کیا ہے کہ بعد تتبع کلام العرب والموثوق به. دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم محصور نہیں کر رہے ہیں کہ 3 ہی ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تتبع کریں، کوشش کریں. یعنی کیا ہے یہ یہاں پر یعنی وہ ہے کیا کہتے ہیں آپ کو، انہوں نے تتبع کیا ہے تو یہ حصر نہیں ہے کہ 3 ہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ 4 بھی نکل آئے، کوئی ہو سکتا ہے کل چل کے کہ کوئی اور ایک اور قسم لے آئے، مگر ہاں تتبع کرنے کے بعد ہمیں 3 ہی ملا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ استقراء تام نہیں ہے، یہ استقراء ناقص ہے اگر اصطلاح میں بولا جائے. اور انشاءاللہ القسم الاول. ہاں تو یہ ہم نے کیا کہا کہ یہ جو ہے کیا مبتدا خبر جو داخل ہوتے ہیں ان کے 3 اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم کیا ہے، یرفع المبتدا و ینصب الخبر. ایک قسم تو وہ ہے کہ جو مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب کرتے ہیں. دیکھیے مبتدا کو مرفوع کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مبتدا اپنے حال پر باقی وہی والا نہیں ہے، بلکہ مبتدا جو مرفوع تھا اس والے نصب کو، اس والی رفع کو ختم کر دیا اور اس کو اپنا مرفوع بنا لیا. اس لیے آپ کیا کہتے ہیں، اس میں کانا، جیسے آپ کان اللہ قدیرن، تو جب اعراب کریں گے تو اللہ کیا کہیں گے، اللہ مرفوع وعلامۃ نصب رفع ہی کیا ہے الضمہ لأنه اسم کانا. تو یہ مرفوع اس وجہ سے نہیں ہے کہ ابتدا ہے، کوئی عوامل معنوی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ کیا ہے مرفوع اس لیے کہ چونکہ کانا داخل ہوا ہے یہاں پر. تو یہ بات کو یاد رکھیے کہ اس طرح اشارہ ہے یہ یرفع المبتدا وینصب الخبر، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب. وذالک کانا واخواتہ، یہ کون ہے، کانا اور اخواتہ کا یہ کام ہے. وہذا القسم کلہ افعال، اور یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سب کے سب افعال. انشاءاللہ ابھی بات آنے والی ہے. نہ کانا الجو صافیا، ٹھیک ہے کہ فضا جو ہے کیا ہے صاف ہے، صاف ہے نہیں صاف تھی. دو معنی بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر یہی کبھی آپ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا کے باب میں ہے جیسے کان اللہ قدیر، تو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ قدرت والا تھا، نہیں، بلکہ استمرار کے اوپر ہے. استمرار دلیل دلالت کرتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی کیا ہے یہ انقطاع کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو کانا جو وہ صافیہ نہیں کہ کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضا صاف تھی. اور انشاءاللہ جیسے آج میچ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج فضا صاف تھی، میچ ہوا، بارش وغیرہ نہیں ہوئی. والقسم الثانی ینصب المبتدا ویرفع الخبر. دوسری قسم کیا ہے کہ جو اب دیکھیے بالکل پہلے والے کے برعکس ہے. یہ کیا ہے کہ مبتدا کو منصوب اور خبر کو کیا ہے مرفوع. عکس الاول، پہلے والے کے بالکل برعکس. وذالک انما اخواتها وهذا القسم كله احرف. دیکھیں پہلا والا سب کے سب افعال ہیں اور یہ سب کے سب جو کیا ہیں حروف ہیں. نہ ان اللہ عزیز حکیم. بات انشاءاللہ. والقسم الثالث ینصب المبتدا والخبر جميعا، جو مبتدا اور خبر دونوں کو کیا کرتے ہیں منصوب کر دیتے ہیں. وذالک ظننت واخواتها وهذا القسم كله افعال. یہ بھی سب کے سب افعال ہوتے ہیں. ظننت صدیقہ اخن، ٹھیک ہے، ظننت فعل و فاعل، الصدیقہ مفعول اول اور اخن مفعول ثانی. ٹھیک ہے. افعال مقاربہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ افعال مقاربہ تو ظننت وغیرہ افعال قلوب میں سے، قادہ قربہ یہ سب افعال مقاربہ میں سے ہیں. یہ تو دوسرے یہ افعال قلوب ہیں. یا فعل قلوب. سنیے وتسمى هذه العوامل النواسخ. دیکھیے کہہ رہے کہ اور ان عوامل کو ہم کیا کہتے ہیں اصطلاح میں نواسخ بھی کہتے ہیں. کیوں نواسخ کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لأنها، اس لیے کہ جو عوامل ہیں نسخت حکم المبتدا والخبر، چونکہ یہ مبتدا خبر کے حکم کو کیا کرتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں. اے غیرته وجددت لهما حکما آخر غیر حکمهما الاول. یہ اس بات کو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کیا کرتے ہیں یہ مبتدا خبر کے حکم کو بدل دیتے ہیں اور نئے طریقے سے،
یعنی مبتدا جو پہلے میں مرفوع ہے تو ایسا نہیں کہ وہ مبتدا کے بیس پہ مرفوع ہے، نہیں، پھر کہ نئے طریقے سے اسے اپنا مرفوع بناتے ہیں، اپنا اسم ہونے کی بنا پر مرفوع کرا دیتے ہیں. وجدت لہما حکما آخر غیر حکمہما الاول، جو مبتدا خبر والا حکم تھا وہ والا حکم اس کے اوپر نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ پھر کانا واخواتوا اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نواسط میں افعال مقربہ کا ذکر نہیں